هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ تقریباً ہماری 17 کلاسز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہماری جو ہے وہ 18ویں جو ہے وہ کلاس ہوگی، اور اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ اس سبق میں تقریباً ابتداءً 5 قواعد ہم لوگوں نے پڑھے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی مشق بھی الحمدللہ حل کی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے قاعدہ نمبر 6 پڑھا، اور پھر اس کے بعد اب جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اس کی مشق کو حل کرنے کا، اور ہم لوگ مختلف قسم کی ترکیبوں کے اوپر جو ہے ان قواعد کا اجرا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہماری جو ہے وہ پچھلی جو کلاس تھی اس میں تقریباً ہم نے 8 ترکیبیں جو ہے وہ ہم نے کر لی تھیں۔ اب ہماری صرف اور صرف جو ہے وہ 4 ترکیبیں جو ہے وہ باقی ہیں، تو جن میں سے 3 جو ہے وہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ابھی کی کلاس میں آپ کو کروا دوں گا، اور پھر جو ایک ترکیب جو باقی رہ جائے گی تو اس میں مجھے کچھ سمجھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کر کے پھر نیکسٹ ٹائم اگلی کلاس میں جو ہے وہ اس کو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کروا دوں گا۔ تو چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں جو ہے وہ ترکیب نمبر جو مشق ہے، مشق نمبر 2، اس کی ترکیب نمبر 9 میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ یہ میں مٹا دیتا ہوں یہاں سے۔ اچھا، یہ یہاں پر سے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ 17ویں کلاس نہیں ہے بلکہ یہ ہے ہماری 18ویں کلاس۔ یہاں سے میں نے ہٹا دیا۔ اب یہ امامک الثور ہے نا، یہ ترکیب نمبر 9 جو ہے وہ ہم لوگ آج کریں گے، اور میں نے کہا کہ ایک ترکیب میں تھوڑا سا جو ہے وہ غور و فکر کروں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ ترکیب کون سی ہے، وہ ترکیب یہ والی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم لوگ اگلی کلاس میں جو ہے وہ حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جو ہے ہم لوگ کرنے لگے ہیں ترکیب نمبر 9، یہ ہے امامک الثور۔ یہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اس طرح سے، اور یہ ہو گیا امامک الثور، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو امام ہے نا، امام یہ بھی ظرف ہے نا، تو اب کیا کریں گے، اب ہم لوگ کہیں گے یہ ہے، اس کو ہم لوگ کریں گے مضاف، اس کو ہم لوگ اس طرح سے کریں گے، اس کو مضاف بنائیں گے، اور یہ جو کاف ضمیر ہے یہ کیا ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مرکب اضافی۔ مرکب اضافی تو بن گیا، لیکن چونکہ یہ ہے ظرف تو ہم لوگ اس کو کہیں گے ظرف، ٹھیک ہے، کیونکہ ظرف ہے تو ظرف ہی کہیں گے، اور پھر یہ جو ظرف ہے اس کو ہم لوگ اصطلاحاً کہتے ہیں مفعول فیہ، تو ہم لوگ اس کو مفعول فیہ کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ جو الثور ہے یہ معرف باللام ہے، الثور یہ معرف باللام ہے نا، یہ معرف باللام، اور یہ ہے معرفہ، کیونکہ معرف باللام ہوتا ہے کیا، معرفہ، تو یہ ہو گیا معرفہ۔ اور اب یہ معرفہ ہو گیا تو اب ہم لوگ بنا دیں گے اس کو مبتدا، لیکن مبتدا مؤخر بنائیں گے، یہاں پر میں پہلے ہی لکھ دوں کیونکہ میں آگے بھول جاتا ہوں، تو ہم لوگ اس کو مبتدا مؤخر بنائیں گے، اور اس کو ہم لوگ بنائیں گے خبر، اور اس کو ہم لوگ بنائیں گے کیا، خبر مقدم۔ لیکن ایسے ہی تھوڑی
بلکہ پوری تفصیل کے ساتھ بنائیں گے. اگر اتنی ہی بات ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں تھی. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے الثور مبتدا مؤخر ہے اور امامہ کا جو ہے یہ بن گیا خبر مقدم اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بس اتنی سی کہانی ہوتی نہیں. کیونکہ ابھی ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کو پوری کی پوری تفصیل سے ہم لوگوں کو کرنا ہوگا. جس طرح سے ہم لوگ اور ترکیبیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو بالکل اس کو بھی اسی طرح سے کریں گے. کیا کہ اب ہم نے یہ جو ظرف بنا رہے ہیں نا تو اب اس کا ہم نے نکالنا ہوگا متعلق. میں نے کہا کہ ابھی تو آپ عادت بنا لیں گے ثابتن آپ نے جو ہے وہ نکالنا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً سیٹ ہو جاتا ہے. اب اگر ہم ثابتن اگر متعلق نکالتے ہیں تو یہ جو ثابتن ہے یہ ہے بروزن فاعل اور یہ جو فاعل ہے یہ ہے صیغہ واحد مذکر اسم فاعل اور یہ اس کا مطلب اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اور ہم نے قاعدہ نمبر 4 میں یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کو کسی بھی جگہ پر اس میں فاعل اس میں تبدیل صفت مشبہ اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب اگر آپ کو خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ نے انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنانا ہے بلکہ پہلے شبہ جملہ بنانا ہوگا. اور شبہ جملہ بنانے کے لیے آپ جو ہے وہ صیغے کی مطابقت کرتے ہوئے آپ نکالیں گے اس صیغے میں سے ضمیر اور اس ضمیر کو لوٹائیں گے مبتدا کی طرف اور پھر وہ ضمیر جو ہے وہ صیغہ اس ضمیر کو آپ یا تو فاعل بنا دیں گے یا تو نائب الفاعل اور پھر وہ صیغہ اپنے فاعل یا نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. لیکن اس میں فاعل اور اس میں تبدیل اور صفت مشبہ میں وہ جو ضمیر نکلتی ہے وہ بنتی ہے فاعل اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں جو ضمیر نکلتی ہے وہ ضمیر بنتی ہے نائب الفاعل اور پھر وہ صیغہ اپنے فاعل اور نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے. یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو اس میں نکالنی ہے ہم نے کون سی ضمیر ہوا ضمیر نکالنی ہے اور اس ہوا ضمیر کو لوٹانا ہے مبتدا کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا کرنا ہوگا بس یہ اتنی ساری باتیں اب ہم لوگوں نے سمجھنی ہے تو اب ہم لوگ ترکیب کرنی ہوگی. اور کیا کہ امام کا سورو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں نمبر بھی لکھ ہی دیتا ہوں میں تاکہ دھیان پورا کا پورا آپ لوگوں کا اسی طرف جو ہے وہ رہے. یہ امام کا سورو اس کے ہم لوگ کرنے لگے ہیں ترکیب اور یہ ترکیب نمبر ہے 9. ٹھیک ہے. پہلے اس کو الثور کو ہی ہم لوگ کریں گے. ہم کہیں گے الثور یہ ہے کیا مبتدا اور یہ کیا ہے مبتدا مؤخر کیونکہ یہ بعد میں آیا نا خبر پہلے آئی ہے تو اب اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا کریں گے اب امامہ اس کو یہ امامہ یہاں سے لیں گے اور اس کو ہم لوگ بنا دیں گے مضاف. ٹھیک ہے. اور یہ جو کاف ضمیر ہے جو کاف ضمیر ہے کاف ضمیر اس کو ہم لوگ بنا دیں گے مضاف الیہ. یوں کر دیتے ہیں تاکہ یہ مینشن ہو جائے اس طرح سے. یہ جو کاف ضمیر ہے اس کو ہم لوگ بنا دیں گے مضاف الیہ اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی کیا ہو جائے گا مرکب اضافی. اچھا اور پھر یہ مرکب اضافی ہو کر ثابتن متعلق نکالنے ہیں نا ہم لوگ. ثابتن کا یہ ہو جائے گا ثابتن
کا مفعول فیہ، ٹھیک ہے. اب ثابتن کے پیچھے پڑ جائیں گے ہم لوگ، اس کی بھی ترکیب کریں گے پوری کی پوری. ثابتن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، ٹھیک ہے. اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل. اور پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم. اب مجھے یاد رہا ہے کہ اس کو خبر مقدم بنانا ہے، ٹھیک ہے. اور اب آخر میں اس کو کیسے سمیٹیں گے؟ ایسے ہی سمیٹیں گے. مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ میں آپ کو یہ ترکیب پڑھ کر بتا دیتا ہوں. ہم نے ترکیب نمبر 9 کرنا شروع کی، وہ ہے امامک الثور. اور اس میں الثور جو ہے وہ ہے معرف باللام، ٹھیک ہے. اور یہ ہے معرف باللام ہے تو معرفہ ہے، اور معرفہ ہے تو مبتدا ہے، لیکن مبتدا بعد میں آ رہا ہے تو ہم نے اس کو اسی وجہ سے کیا بنا دیا، مبتدا مؤخر. اور یہ جو امامہ ہے، امامہ، اس امامہ کو ہم کہیں گے یہ امامہ بن گیا مضاف، ٹھیک ہے. اور یہ جو کاف ضمیر ہے اس کو ہم نے بنا دیا مضاف الیہ. اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ کو مل کر مرکب اضافی ہو کر ثابتن کا مفعول ہی. اور پھر ثابتن کی ترکیب کریں گے ہم لوگ. ثابتن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل. اور پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا مبتدا کی خبر مقدم. اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو الحمدللہ یہ ترکیب نمبر ہماری جو 9 تھی وہ بھی ہماری ہو گئی ہے. اب ہم لوگ کرتے ہیں ترکیب نمبر 10. تو اس کو میں مٹا دیتا ہوں.
اور اب ہم لوگ کرنے لگے ہیں ترکیب نمبر 10. اور ترکیب نمبر 10 ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. اور ترکیب نمبر 10 ہے السماء فوقنا. اچھا ابھی تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں نا پہلے. ہاں یہ جو السماء ہے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے یا پھر نکرہ. تو آپ کہیں گے یہ ہے معرف باللام، اس پر الف لام داخل ہے، معرف باللام ہے یہ. اور معرف باللام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ. معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے نا معرف باللام، تو یہ ہو گیا معرفہ. اور شروع میں اگر معرفہ آ گیا تو آپ نے اس کو بنانا ہے کیا؟ مبتدا. اور یہ جو فوقا معنی ہوتا ہے اوپر، اور میں نے بتایا تھا فوقا یا تحتا، امامہ یا خلفہ یا قبلہ یا بعدہ، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مضاف بھی ہوتے ہیں اور ظرف کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں، فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر یا فعل کے واقع ہونے کے وقت پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ یہ فوقا کو یہاں پر ہم بنا دیں گے کیا؟ مضاف. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم نے بنا دیا مضاف. اور یہ جو نا ضمیر ہے اس کو ہم بنا دیں گے مضاف الیہ. اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا کیا؟ مرکب اضافی. اور مرکب اضافی ہو کر کیا بن جائے گا؟ ظرف. اور اب آپ کو کیا مل گیا؟ آپ کو ایک معرفہ مل گیا اور آپ کو پھر ایک ظرف مل گیا. اور ہم نے قاعدہ نمبر 6 میں یہی پڑھا تھا کیا کہ اگر آپ کو ایک معرفہ مل جائے اور اس کے بعد یا اس سے پہلے اگر آپ کو جار مجرور یا ظرف مل جائے تو آپ نے معرفہ کو مبتدا بنانا ہوگا اور اس ظرف کو یا اس جار مجرور کو آپ نے کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ نے خبر بنانا ہوگا. تو اب یہ جو ہے نا ظرف یہ بن جائے گا مفعول فیہ کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کے متعلق ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو بھی ثابتن ہی کے متعلق کر دیں ابھی فی الوقت میں. اور اب ثابتن جو ہے وہ قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں فاعل، اس میں تبدیل صفت مشبہ اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب اگر کسی بھی جگہ پر خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئیں تو ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے اس میں سے آپ جو ہے وہ فاعل نکالیں گے، ضمیر نکالیں گے، اس ضمیر کو فاعل بنائیں گے اور اس ضمیر کو مبتدا کی طرف لوٹائیں گے اور پھر وہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جائے گا؟ شبہ جملہ اسمیہ. جیسے ہی اس میں فاعل ہے، ویسے میں نے 5 کے بارے میں بتایا تو یہ اس میں فاعل ہے تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جاتا ہے؟ شبہ جملہ اسمیہ. لیکن یہاں پر چونکہ اس کو نکالا ای فوقنا کے لیے ہے اور یہ فوقنا کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا اس کا مفعول فیہ. اور پھر یہ مفعول فیہ یہ ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور یہ مفعول فیہ سے مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ. کیسے بنے گا؟ کیسے ترکیب ہوگی اس کی؟ تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اسی والے جملے کو دوبارہ سے. اور پھر اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں مکمل. فوقنا
اب ہم کہیں گے یہ جو السماء ہے یہ ہے معرف باللام، اور یہ معرف باللام جو ہے وہ ہوتا ہے معرفہ، اور شروع میں اگر معرفہ آئے تو اس کو ہم بناتے ہیں کیا؟ ہم بناتے ہیں مبتدا، تو ہم بنا دیں گے اسے مبتدا، اور یہ فوقہ، یہ جو فوقہ ہے یہ ہے مضاف، اور یہ جو نا ہے، نا یہ ضمیر ہے، تو نا اس کو یوں کہتے ہیں، نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ ہونے کی ہی وجہ سے جو ہے وہ حالت جزم ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام ضمیر مجرور متصل رکھا ہے۔ یہ نا جو ہے نا، یہ نا ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل، یہ بن گئی کیا؟ مضاف الیہ۔ اب پھر یہ مضاف السماء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر اب اس کا متعلق نکالیں گے، اور متعلق اس کا کیا نکالنا ہے؟ ثابتن۔ ثابتن اس میں فاعل کا مفعول فیہ۔ اب ثابتن کی ترکیب کریں گے ہم لوگ کہیں گے ثابتن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اور پھر یہ اسم فاعل ہے نا، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل، اور پھر وہی اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف نہیں مفعول فی نا، اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر
मुब्तदा की खबर और फिर मुब्तदा अपनी खबरें, बस खबरें मुकद्दम नहीं बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी तरकीब नंबर 10 थी वो भी हमारी हो गई। और तरकीब नंबर 10 है अस्समाउ फौकना। तो ये जो अस्समाउ है ये मुअर्रफ बिल्लाम है क्योंकि अलिफ लाम दाखिल इस पर, और जो मुअर्रफ बिल्लाम होता है वो होता है मारफा, तो हमने इसको बना दिया मुब्तदा। और ये जो फौका है ये बना दिया हमने इसको मुदाफ। और ये जो ना ज़मीर है इसको हमने कहा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। क्यों कहा? क्योंकि ये हालत जरी में है ना, और हालत जरी में क्यों? क्योंकि ये मुदाफ इलैह वाक़ हो रही है, तो ये बन गई ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ इलैह। फिर ये फ़ौका मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर साबितुन का क्या? साबितुन इसमें फ़ाइल का मफ़ऊल फ़ीह, साबितुन इसमें फ़ाइल का मफ़ऊल फ़ीह। और फिर ये साबितुन इसकी भी तरकीब करनी है हमने, तो साबितुन सीगा वाहिद मुज़क्कर इसमें फ़ाइल, और इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए मुब्तदा इसका फ़ाइल। और फिर इसमें फ़ाइल, ये इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ीही से मिलकर क्या बना? शिब जुमला इस्मिया। और शिब जुमला इस्मिया होकर क्या बन गया? मुब्तदा की खबर। और फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तरकीब नंबर जो 10 थी वो भी हमारी हो गई है। ये वाली जो तरकीब है यहाँ तक 10 तक हो गई है। अब ये है कि मैंने ये कहा था कि इसको हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है, और इसको भी हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको भी हम लोग बाद में ही करते हैं। तो फिर ये हमारी 10 तरकीबें हो गई ना। तो अब ये हमारी सिर्फ़ और सिर्फ 2 तरकीबें जो हैं, ये मश्क नंबर 2 की हमारी सिर्फ़ और सिर्फ 2 तरकीबें जो है वो हमारी बाकी रह जाएंगी। वो इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है वो अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम लोग कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। तो अभी यहीं पर एक क्लास का एंड करते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली क्लास अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।